مذہبی طور پر جب بالکل بے غیرت ہو چکے ہیں، یہ لگتا ہے کہ ان کی زبانوں پر ریشہ طاری ہو گیا ہے، وہ بندی ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے کسی لیڈر اور گرو بہتال کی کو بے امتی ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، کتاب اللہ کی، قرآن کی اور صاحب قرآن کی بے امتی پر جن کی غیرت نہ جاگے ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پاک پر کوئی جملہ کہے؟ بہرحال یہ سرحدی محفوظ ہے، ہم سویڈن، فرانس، جرمنی، ڈنمارک تو نہیں جا سکتے، کم از کم اپنے ملک کے اندر احتجاج کر کے اپنے جذبات کا اظہار کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی جو مقدس کتاب ہے کہ جس کی حرمت برکت مرنے والے کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہے اور ہر دور میں موجود رہیں گے۔ اور یاد رکھیے یہود و نصارہ تم بھی یہ سننا، قرآن کا مقدس کتاب ہے، قرآن اللہ کا لگے لاہم شاندار و جاندار کلام ہے کہ جس نے غیر مسلموں کو حقوق بیان کیے ہیں، جس نے زمینوں کو حقوق بیان کیے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں، لیکن تم اتنے بغیر تو بے حس ہو، تمہیں تو شرم نہیں آتی کہ اللہ کی وہ کتاب جو تمہارے حقوق بیان کرتی ہے کوئی بھی مسلمان قرآن، انجیل، زبور اور کسی بھی اللہ کے نبی کی بےادبی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن تم اتنے بغیر ہو، اپنے انبیاء کی تعلیمات کو بھول چکے ہو۔ ہم تمہیں بتانے نکلے ہیں کہ تم اپنے نبی کی تعلیمات کو بھول چکے ہو۔ ہم وہ مسلمان ہیں جو امام الانبیاء علیہ السلام کی شان کو برابر بنا ہے۔ ہم کسی بھی نبی کی شان میں بےادبی کرنے والے کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ہمارے امام الانبیاء علیہ السلام پاک پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ من شب نبی نبی پاک علیہ السلام خاتم المرسلین کی شان کو برابر بنا ہے۔ کسی نبی کی شان میں کوئی حدیث الفقہ، کوئی غیر دشمن، کوئی غیر زبان والا، کوئی غیر دشمن اگر بھونکے گا تو اس کا اسلام کے اندر نصاب اور علاج موجود ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ جہاں تک بات جاری ہے دکانوں کے اندر بیٹھ کر اپنے کاروبار چلانے والوں، اللہ کرے آپ کے کاروبار میں اور بھی برکت ہو، لیکن خدا نہ کرے آپ کی ماں بہن کی عزت پر ہاتھ پڑ جائے۔ میرا بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ بندہ اپنی ماں بہن کی بے عزتی پر اس کی غیرت جاگے، اور امام الانبیاء اور اللہ کے قرآن کی بے عزتی پر جس کی غیرت نہ جاگے اسے چاہیے کہ اپنی ایمان کا جنازہ پڑھ لے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کے پاس فخر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ کوئی قوم کہتی ہے ہماری معیشت بڑی اعلیٰ ہے، کوئی قوم کہتی ہے ہماری کرنسی کا ریٹ بڑا اونچا ہے، کوئی قوم کہتی ہے ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ 14 صدیوں پہلے امام الانبیاء والمرسلین حکیم انسانی نبی نے ہمیں جو نصیحت دیا ہے وہ یہ ہے کہ میری قوم کے پاس فخر کرنے کے لیے اللہ کا قرآن موجود ہے۔ حرمت قرآن